بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ آیت آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دی ہے۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ دوستو، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، جمعے کے دن کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ روزے جمعے میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہونا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جمعے کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھنا کہ ناممکن ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو، جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ دوستو، آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھیں، آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ پہلا نمبر پر وظیفہ ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اس طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک سے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے جمعے کے دن درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک یا ایک دانہ زیادہ یا کم پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے،
الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہے۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے اور اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔